اے مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑوں، ہمیشہ اس منشور کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بڑے سے بڑے کسی عالم و زاہد کو خدا نہ کرے اگر تم دیکھو کہ وہ ادنا سی بھی بات کرتا ہے تو چاہے وہ تمہارا پیر ہو، مولوی ہو، استاذ ہو، سب کو چھوڑو، اس لیے کہ اصل مقصود تو حضور کی ذات تھی۔ جب یہ انہی کو گستاخ ہو گیا تو اب اس کی محبت دل میں نہیں رکھنی۔ یہ بات بڑے آسان انداز میں ایک سادے مسلمان کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ محاذ عزت مصطفیٰ کے محاذ کے سپاہی ہیں، عزت مصطفیٰ کے محاذ کے سپاہی ہیں، ناموس مصطفیٰ کے سپاہی ہیں۔ امام احمد رضا سے لوگ جو جلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اٹھ پٹانگ اعتراض لے کر آتے ہیں، دراصل وہ زخم جو ان کو لگا ہے بغض تھا، اور امام احمد رضا نے نشتر اتارا ہے اس عظمت مصطفیٰ کا۔ جس طرح حضور کہا کرتے تھے حسان کو، حسان خدا تجھ پر برکت اتارے، تیری زبان چلتی ہے اور میری شان میں جب چلتی ہے تو میرے صحابہ کی تلواریں جو گردنیں اتارتی ہیں اور جو میرے صحابہ کی تلواریں دشمن کو زخمی کرتی ہیں تو وہ زخم جو ہے وہ بھر سکتا ہے، لیکن جو تو حضور خود کہتے ہیں حسان جو تو میری شان میں کلمات کہتا ہے تو میرے دشمن اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کے دلوں میں ایسے زخم لگتے ہیں کہ پھر وہ سوکھتے نہیں ہیں، سوکھتے۔ وہی بات امام احمد رضا نے کر دی کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسے چارہ جوئی کا وہ تلوار کیا تھی؟ وہ وہی تھی جو حضرت حسان کے کلمات تھے، نعت۔ یہودی حضور کی شان سے چڑھتے تھے، صحابہ لڑتے تھے، حضور فرماتے تمہاری تلواریں کم وار کرتی ہے یہودیوں پر، حسان کی زبان زیادہ کرتی ہے۔ کہنے کہ حضور کیوں؟ فرما حسان میرے لیے چن چن کے تعریف کے کلمات لاتا ہے اور یہودی کے لیے وہ زخم ہوتا ہے۔ اسی کو امام احمد رضا نے کہا، اور زخم پر اگر مرچی لگ جائے تو، اور زخم پر اگر نمک پڑ جائے تو، عاشق کے زخم پر نمک پڑے نا تو اس کا جوش بڑھتا ہے۔ عاشق کے زخم پر اگر والد فرمانا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ عاشق کیسا ہوتا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز و فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ کیوں؟ فرمایا عاشق دوائیوں کے پیچھے نہیں جاتا، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ عاشق کو جب عشق کا زخم لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ چھڑا رہے، یہ چھڑا رہے، اور جب بغضیوں پر حضور کی تعریف کا زخم لگتا ہے تو اگر اس پر نمک چھڑ گئے تو، اور یہ اس لیے تو بدکتے ہیں۔ اور امام احمد رضا نے اس بات کو پیش کیا، اور میں امام احمد رضا کی گفتگو پر یہ آخری فکری کلمات کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کی فکر ہے اور یہ ہر مسلمان کی فکر ہونی چاہیے کہ دل آدا کو رضا، ہائے ہائے ہائے، بولیے سبحان اللہ۔ دل آدا، آدا عدو کی جمع ہے، دشمن کس کے؟ حضور کے۔ میں اس وقت جو موضوع بیان کر رہا ہوں اس لیے اس کی شعر کی تشریح یوں کر رہا ہوں، آدا دشمن، حضور کے جو دشمن ہے، جو حضور کے لیے بکواس کرے، یہ دوست ہے، دشمن ہے نا۔ اس کو اگر کوئی غلط کہے تو اسلام سے باہر، صحابہ کو غلط معاذ اللہ کہنے کی کوشش کرے تو جناب صحابہ کو غلط کہہ دے تو وہ اہل سنت ہی رہے گا، تو وہ کیسا سنی ہے؟ یہ کہتے نا ہم سنی ہیں، ہم نے کہا ہم سمجھ گئے، یہ کہتے ہم اہل سنت والجماعت، میں نے کہا وہی والی جو گنگوئی نے نکالی تھی، وہی والی جو گنگوئی نے نکالی تھی کہ جو صحابہ کو کافر کہے پھر بھی سنی رہے، ہم نے کہا وہ اہل سنت ہونا چاہیے جو ابو حنیفہ کا نظریہ تھا، جو غوث اعظم کا نظریہ تھا، جو داتا صاحب کا نظریہ، جو امام احمد رضا کا نظریہ تھا کہ جو حضور کے ساتھ ہے ان کے لیے خیر خواہی رکھی جائے گی، خیر خواہی رکھی جائے گی۔ اب میرے امام نے جو فکر دی ہے یہ فکر ہونی چاہیے، خوب تعریف کرو حضور کی، اور ربیع الاول آ رہا ہے، محلوں کو سجاؤ، اور اس مفتی کے فتوے کو پکڑ کے اس کے شاگرد کے ہاتھ میں، نہیں یہ اسراف ہے، یہ تھوڑا کم ہونا چاہیے، اس کو کہ یہ فتویٰ اپنی جیب میں رکھو، دفاع یہاں سے، تمہیں کیا پتا کہ جنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، تمہیں کیا پتا کہ جنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ یوں ڈھول بجانا منع، جنگ میں ڈھول بجاؤ جائز ہے، کیونکہ جوش آتا ہے، جوش آتا ہے، اور یہ محاذ ہے جو حضور کے چراغے سے چڑھے، ایک جھنڈے سے چڑھے تم 100 لگاؤ، 100 لگاؤ، چراغا کرو، گلیوں کو سجاؤ، سجاؤ گلیوں کو، اور اس لیے سجاؤ کہ میرے آقا آ گئے ہیں، میرے آقا، اور پھر چراغے جب جلیں گے نا تو پھر کوئی جلیں گے، تو یہی حضور نے فرمایا حسان تیری ادائیں بھی کیا ادائیں ہیں، میرے صحابہ تلواروں سے زخم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو زبان سے جو دیتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا،
اسی کو امام محمد رضا نے کہا کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے۔ عشق مصطفیٰ یہ اصل الاصول ہے میرے دوستو، حضور کی اطاعت یہ اصل دین ہے، حضور کی محبت اصل دین ہے، حضور کا ادب اصل دین ہے، حضور کی نسبتوں کا ادب اصل دین ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی جانب، آپ کا شہر، آپ کی اطاعت، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیم، ہر شے کے اوپر حضور کی ذات کو مقدم رکھے۔ اور یہ جو تمام چیزیں جو میں نے ذکر کی، تعلیم کی، شہر کی، اس کو اپنے شہروں پر، اپنی تعلیم ان پر مقدم رکھیں، اس لیے کہ کامیابی اس کی ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں نے اسی تناظر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ لڑائی مناظروں کی نہیں ہے، یہ مولویوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ناموس مصطفیٰ اور اہانت مصطفیٰ کی جنگ ہے۔ ایک فریق اہانت کرنا چاہتا ہے اور ایک جماعت سواد اعظم ناموس کا ذکر کرنا چاہتی ہے۔ لہذا مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس گروہ میں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں کہ جن کی زبانوں پر حضور کی تعظیم اور جن کی اداؤں میں حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ روزمرہ آپ دیکھتے ہیں سب سلام پڑھ رہے ہیں، بیٹھا ہوا، میں نے کہا اٹھو، فرض ہے، کوئی فرض ہے؟ تو میں نے کہا اس وقت بیٹھنا کوئی واجب تھا؟ جو تم مر رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، تو کھڑا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے کھڑا ہونا؟ تو میں نے کہا اس وقت ضروری ہے مرنا ہے یہاں پر بیٹھ کر؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا۔ ہاں، ہمارے بعض نو مولود قسم کے مفتی بھی کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے شاہ صاحب۔ تو میں نے کہا تو ان کی کب سے دلالی کر رہا ہے؟ کوئی مارا نہ شروع ہوا یا گولی سے ڈر رہا ہے؟ اور گولی سے ڈر رہا ہے تو ہدایت یہاں تک کہ دل میں نہیں آئی ہے۔ ہدایت اگر دل میں آتی تو حق بولتا تو کہنے بھی یہ کیا ہوا، کھڑا ہونا، ہمارے وہاں بھی تو کھڑا زیادہ ہوتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا کبھی ان کے بارے میں بھی تو بولے نا جو کھڑے ہونے والوں کو دیکھ کر چڑھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے آپ نہیں بول سکتے، کیوں؟ جس کو مزاج مصطفیٰ کا مل جائے، اور مزاج مصطفیٰ جب کھلے فکر رضا پر، تو اللہ ہمیں اسی فکر پر زندہ رکھے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور یہ بات ہم نے کسی شخصیت کی ترجمانی پر نہیں کی ہے، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کے ادب اور اللہ کے دین کے فروغ کے تقاضے پر کی ہے۔ جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ کل کی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ خیر وافیت کے ساتھ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ چند اہم مضامین کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔